جی جناب اسپیکر صاحب شکریہ. آج چونکہ تعزیتی اجلاس ہے، سیشن ہے میاں محمد اظہر صاحب کے لیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، میں بات کرنا چاہتا تھا اپنے اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب اور باقی ہمارے جو ممبران ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، تو پرسوں اس پہ تفصیلی ہماری طرف سے گفتگو ہوگی کہ جس طریقے سے ایک جمہوریت کا آپ سمجھیں ایک جنازہ پڑھا دیا گیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ان نیشنل اسمبلی، opposition leader in Senate, both of them have been condemned for 10 years imprisonment. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے. میاں صاحب کی میری ان کے ساتھ رفاقت ذاتی طور پہ تو بڑی کم رہی، 15-16 مہینے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے چھوٹے بھائی کی طرح ہے حماد، اور اس کے ساتھ پارٹی میں بہت لمبا عرصہ گزرا. پچھلے دور کی بات ہے جب آپ کی پہلی حکومت تھی، ہماری ابھی نہیں آئی تھی، اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا ہمارا ایک احتجاج ہوا، تو اس زمانے میں تھوڑی بہت سلام دعا حماد اظہر سے شروع ہوئی، اور میں دیکھتا تھا کہ لاہور سے ایک ایجوکیٹڈ بیرسٹر ہے، حماد بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اس کی تربیت اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ کسی سلجھے ہوئے خاندان میں اور عزت دار گھرانے میں اس کی تربیت ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اگر اختلاف بھی رکھا، یہاں منسٹر تھا، آپ کو کبھی تند و تیز باتیں بھی ہماری طرف سے آتی تھی، تو حماد کی طرف سے بات بہت ایک سلجھے ہوئے انداز میں سخت تنقید ضرور آتی تھی. وہ جب میں ان سے ملا، یقین کیجئے، ایک ہوتی ہے لفاظی، ایک ہوتی ہے پرسن ایکسپیرینس. میاں اظہر صاحب سے جب میں ملتا تھا آئی ووڈ فیل کہ بالکل جو میرے مرحوم چچا شوکت علی خان صاحب، ان کی طرح کی فیلنگ مجھے ان سے آتی تھی. ایک دکھ البتہ آنریبل اسپیکر صاحب رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 15-16 مہینے میں جب سے یہ نیا ایوان آیا ہے، نئی جو اسمبلی آئی ہے، میں جب بھی میاں صاحب سے پوچھتا تھا حماد کیسے ہیں، حماد سے بات ہوئی، ان کے چہرے پہ ایک بے چارگی سی آ جاتی تھی اور کہتے تھے بیٹا بات نہیں ہو سکی، پتہ نہیں حماد کیسا ہے. تو میرے آخر میں یہ الفاظ ہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جب میرے والد ولی محمد صاحب فوت ہو رہے تھے تو میرے ہاتھوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی، بیمار تھے، میرے بھائی وغیرہ نہیں ہیں، تو میں ہی اکیلا تھا. تو مجھے اکثر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ روح نکلتے وقت باپ کے کیا احساسات ہوں گے، تو میاں اظہر صاحب کے کیا احساسات ہوں گے جو 16 مہینے وہ اپنے بیٹے سے نہ مل سکے، نہ بات ہو سکی، اور ایک تکلیف یا ایک جدائی کی حالت میں گئے. میں ایک بات کو اپریشیٹ بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ چلیں جتنی بھی مخالفت تھی، لیکن کم از کم ان کی فوتگی کو اچھے طریقے سے ہو لینے دیا گیا. لیکن میں اس ایوان میں جاتے جاتے بس یہ سوال رکھنے دینا چاہتا ہوں، یہاں سینئر قیادت موجود ہے، بھٹو صاحب کا جنازہ بھی سنگینوں کے سائے میں، ہمارے سیاستدانوں کے جنازے سنگینوں اور خوف کے سایوں میں ہوتے رہیں گے. یہ سیاستدانوں نے تو، ہم سب نے تو مل کے ملک بنایا تھا. کل بھی ایک احتجاج ہے، کس لیے؟ کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم 750 دنوں سے جیل میں. تو کیا ان مسائل کا کیا حل ہے؟ یہی حل ہے کہ ایک دوسرے کو ہم قبروں میں اتارتے رہیں، بعد میں قصیدے پڑھتے رہیں، یا اس جمہوریت کا جنازہ پڑھنے سے پہلے اس جمہوریت کے لیے بھی کچھ کریں. تو میں میاں اظہر صاحب کو اس شعر کے ساتھ، میں یہاں سے دعا تو میں نے پڑھی ہے، آیتیں بھی تلاوت کی ہیں، لیکن احسان دانش صاحب کا ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں جاتے جاتے کہ میاں صاحب خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، خواب ہو کے رہ گئی ہیں کیسی کیسی حسرتیں، داغ فرقت دے گیا ہے کیسا کیسا آشنا. بہت شکریہ.